نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح خدا کے وجود کی نشانی نمبر 4، آسمانوں کی پیدائش۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فہم حاصل کر سکیں، ادراک حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کی نشانیوں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں، اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے اب تک میں آپ حضرات کے سامنے 3 نشانیاں بیان کر چکا ہوں، یعنی 2 نشانیاں میری ذاتی ریسرچ پر مبنی تھیں، تیسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالہ سے زمین کی پیدائش، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اب چوتھی نشانی ہے آسمانوں کی پیدائش۔ اس حوالہ سے بھی میں آپ حضرات کے سامنے کئی ایپیسوڈ کر چکا ہوں۔ آج اس حوالہ سے ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آسمانوں کی پیدائش کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک نے زمین و آسمان کو اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی قرار دے کر اللہ عز و جل کی عظمت اور کبریائی کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کیا خلق اللہ السماوات والارض، سبحان اللہ، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، سبحان اللہ، حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا کتنی بلندی پر آسمان ہے، 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، 7 آسمان قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آیا ہے آسمانوں کا تو 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے۔ سماوات کا لفظ ہے، سماوات کا لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ، ہم کسی مکان کی چھت پر کھڑے ہوں، نیچے جھانکے تو ڈر لگتا ہے، اور اگر کسی بلند بالا عمارت پر چڑھ جائیں اور نیچے جھانکے تو جان نکلنے کو آتی ہے، اور آسمان کتنی بلندیوں پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کو پیدا فرمایا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں قدرت خداوند کی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اس میں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 44 پارہ 21 آگے فرمایا قرآن پاک نے، جگہ جگہ ذکر ہے قرآن پاک نے، بے شمار نشانیاں آسمان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات دی ہیں۔ تو آگے فرمایا قرآن پاک میں وَمِنْ آیَاتِهِ، سبحان اللہ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، وَمِنْ آیَاتِهِ یعنی اسی کی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ اکبر، بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتِينَ، اللہ اکبر۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے ہے اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم، 7 آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ آسمان نیچے نہیں گرتا اور زمین دائیں بائیں نہیں جاتی، بکھرتی نہیں، ٹوٹتی نہیں۔ پہاڑوں کو میخوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر گاڑ دیا تاکہ یہ ہلے نہیں، اور آسمان کو بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم رکھا، سبحان اللہ۔ اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اور پھر وہ جب تم کو زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا، اللہ اکبر، ہم زمین کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں، کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ زمین میں جانا ہوگا، مرنے کے بعد یہی دفن ہوگا،
اور جب اللہ کی پکار آئے گی، پکاریں گے ملائکہ، اللہ کی آواز آئے گی، ملائکہ کی آواز آئے گی، تو جھٹ زمین سے انسان نکل پڑے گا یوم آخرت کو اللہ۔ پھر وہ جب تم کو زمین سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے، تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ اللہ سورہ روم آیت 25 پارہ 21، اس سے آگے فرمایا قرآن پاک نے۔ قرآن پاک میں آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے بہا دی ہیں، آسمانوں کی پیدائش سے متعلق، زمین کی پیدائش سے متعلق، جانوروں کی پیدائش سے متعلق بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان میں ہماری آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی۔ تو آگے فرمایا قرآن پاک نے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ بھی اسی کی آیات میں سے ہے، خلق السماوات والارض، وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے۔ اللہ اکبر۔ آسمانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، زمین کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور وہ تمام کے تمام جانور ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے۔ جی ہاں، سائنس نے آج اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بلندی پر بھی جاندار موجود ہیں۔ جی ہاں، قرآن پاک نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا کہ آسمانوں کی تہوں کے نیچے بھی بیکٹیریا موجود ہے، وائرسز موجود ہیں، یا خلوی جاندار موجود ہیں۔ خدا کا قرآن حق اور سچ ہے، اس نے ہمیں 14 صدیاں پہلے بتا دیا۔ سائنسدان تو آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ بیکٹیریا کیا ہے، وائرس کیا ہے، یا خلوی جاندار کیا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اس نے اور ان جانوروں کو جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اللہ اکبر، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں۔ آسمانوں میں بھی ان جانوروں کو پھیلا رکھا ہے، اور زمین کے اندر تو ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جانور جتنے بھی ہیں، گائے بھینس بکری بھیڑ، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، اون استعمال کرتے ہیں، کھال استعمال کرتے ہیں جی، گوشت کھاتے ہیں، ان کا انڈے کھاتے ہیں۔ ان جانوروں کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جو جاندار آسمان کی بلندیوں میں ہیں، آسمان کی تہوں کے نیچے ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے، سائنسدان بھی آج تک نہیں جانتے تھے۔ قرآن فرما رہا ہے زمین کا پیدا کرنا ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے، اس میں نہیں، ان میں، یعنی آسمانوں میں بھی پھیلا رکھے ہیں، زمین میں بھی پھیلا رکھے۔ تو بلندیوں پر کون سے جاندار ہیں؟ یا خلوی جاندار، وائرسز، بیکٹیریا۔ اور نہ جانے خدا کی ایسی مخلوقات میں سے کوئی سیارہ ایسا ہو جہاں پر آج بھی بڑے بڑے جاندار موجود ہو، یہ ممکن ہے۔ انسان تو ابھی تک زمین پر ہی ہے، انسان تو ابھی تک کسی سیارے کو فتح نہیں کر سکا، آج تک کوئی نیا سیارہ انسان فتح نہیں کر سکا۔ یقیناً دیگر جو سیارے ہیں جہاں پر رہنے کے لیے فضا میسر ہے، رہنے کے لیے حالات میسر ہیں، وہاں پر جاندار موجود ہوں گے۔ چھوٹے جانداروں کے مقابلہ میں بڑے جاندار بھی موجود ہو سکتے ہیں وہاں پر۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے گا ان کو بلا لے گا اور ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ قرآن پاک مزید آگے جا کر فرماتا ہے، آگے چل کر پھر فرماتا ہے قرآن پاک کیا کہ ان فی السماوات والارض، اللہ اکبر، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اے مومنو، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آیات کے میں نے نشانیاں، جگہ جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 3 پارہ 25۔ پچھلی جو آیات میں نے تلاوت کی تھی یہ سورہ شورا کی تھی، سورہ شورا آیت 29 پارہ 25، اور یہ آیات ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین یہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 3 پارہ 25 سے لی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔